السلام علیکم، دس از می فیضا ریاض۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ہم تقریباً سیاست سے اس کو مائنس کر نہیں سکتے ہیں، کرنے والے چاہے کر دیں، اور ابھی جو ہے ان سے ملاقات پر بالکل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ عمران خان سے آج ملاقات کا ڈے بھی تھا، اس کے باوجود بھی ان سے ملاقات، پہلے تو یہ تھا کہ صرف بہنوں تک بات تھی کہ ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس کے بعد وکلا تو ان سے جا کے مل رہے تھے، پھر وکلا نے جا کے ملا تو اس کے بعد ان کے اندر سے یہ آوازیں آنے لگی کہ آخر کیوں بہنوں کو چھوڑ کے یہ ملاقات کرنے چلے گئے ہیں۔ تو آج فل اینڈ فائنل ڈیسیژن یہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جا کے عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے، ملاقات کا دن ہونے کے باوجود بھی۔ ایک طرف یہ سٹوری ہے، دوسری طرف سٹوری یہ ہے کہ مذاکرات مذاکرات مذاکرات، یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ہمیں اندر سے گو ہیڈ دیا ہے کہ وہ جا کر مذاکرات کریں۔ کسی کی یہ سٹوری ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اوورسیز کے ذریعے عمران خان مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں کہ گورنمنٹ سے مذاکرات کرنی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کل کا سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو فی الحال مذاکرات کے اوپر لگ گیا بریک، کیونکہ جب ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی تو اندر سے آرڈرز کیا آئیں گے، اور اگر آرڈرز نہیں ملیں گے تو آگے اس پر عمل امپلیمنٹیشن کیا ہوگا۔ بٹ دا مین کوشچن اس کہ آخر کیوں عمران خان پر مذاکرات پر بریک لگا دی گئی ہے۔ ایک جانب جب منرلز بل پیش کیا جانا ہے اور اس پر جا کر عمران خان سے پوچھا جانا ہے کہ اس پر ووٹنگ ہوگی، کیا ہم نے ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ تھنگ ہے، اور اس پر جو ہے وہ عمران خان پر کیا اسی سے ملتے جلتی یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان پر ملاقات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نثار رانا صاحب، ذوالفقار راحت صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ راحت صاحب، عمران خان سے ملاقات پر پابندی، کل بھی میں نے آپ سے یہی سوال کیا تھا، آخر کیا مسئلہ ہے؟ مطلب قیدی جو اندر موجود ہیں ان سے جا کر کوئی بھی مل سکتا ہے، یہ کیا صرف ایک مخصوص شخص سے مخصوص لوگوں کو ملنے کی اجازت دینا اور پھر ان مخصوص لوگوں کو بھی ملنے کی اجازت نہ دینا اور کہنا جی کوئی ملاقات کے دن ہونے کے باوجود بھی کوئی ملاقات نہیں ہے، یہ تو ہیومن رائٹس کے بھی اگینسٹ ہے، اور جو وائلیشن ہے جو وہاں پر جو پرزنرز ہیں ان کے رائٹس کے بھی اگینسٹ ہے۔ فضا، ایک ویو پوائنٹ وہ ہے جو آپ نے ذکر کیا، لیکن میرا ویو پوائنٹ تھوڑا سا مختلف ہے۔ میرے خیال میں باہر سے جو لوگ بھی ملنے جا رہے ہیں اور وہ ملنے کے بعد جو سچویشن کریٹ کرتے ہیں، اور جو بیک ڈور جس پہ میں کئی دنوں سے بات کر رہا ہوں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں، اور وہ سیریس ٹاک وہ ہے جو اندر چل رہی ہے اور جو بیک ڈور چل رہی ہے جو میڈیا کے اوپر نہیں آ رہی۔ اعظم سواتی صاحب، گوہر علی خان صاحب، علی ظفر صاحب یا باقی علی مین گنڈا پور صاحب، ان سارے لوگوں کو ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے کہ آپ یہ کر لیں، آپ اس کو کہہ دیں، آپ اس کو میسیج دے آئیں، فلانے نے ٹھیک کہا، فلانے نے غلط کہا، یوٹیوبر ٹھیک کر رہے ہیں فلانے، تو انہوں نے ساروں کو کام پہ لگایا ہوا ہے۔ اصل جو سیریس ٹاک ہو رہی ہے وہ بشرا بی بی اور عمران خان خود اس میں آن بورڈ ہے، اور جو پاکستان کے میٹر کرنے والے جو لوگ اور حلقے ہیں ان کے درمیان ہو رہی ہے۔ اور جو جیل کے اندر ایک صاحب تھے جنرل فیض صاحب، جن کے بارے میں ہم سب اور بہت سارے میڈیا کے لوگ پیشین گوئیاں کر چکے کہ جی وہ آج پتہ نہیں ان کو کیا سزائے موت ہو جائے گی، اس کے بعد سزائے عمر قید ہو جائے گی، اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور اب تک ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے، ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس میں آن بورڈ ہے، بلکہ ان کا بھی ایک رول ہے اس میں، بشرا بی بی کا، جنرل فیض صاحب کا، اور عمران خان صاحب از آن بورڈ۔ باقی سارے لوگوں کو انہوں نے مصروف رکھا ہوا ہے۔ اچھا، باہر جو ملاقات کس کی ہو رہی ہے، کس کی نہیں ہو رہی، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ایک بحث ضرور ہے، اور یہ بات کسی حد تک درست ہے، اور یہ دونوں طرف سے بحث چل رہی ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے جی نہیں ہم تو یہ تقاضے پورے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ زیادتی کر رہے ہیں، تو اس پہ رائے دونوں طرح کی ہے۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ملنے جاتے ہیں اور باہر نکل کے کوئی ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، اور گوہر علی خان صاحب نے آج جو کہا ہے، ملاقات کرنے نہیں دے رہے، گوہر علی خان صاحب نے آج جو بات کی ہے، بیسیکلی گوہر علی خان صاحب کی وہ بات جس کو ابھی تک انہوں نے تردید نہیں کی، اس کی جو خبر بریک ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ گوہر علی خان صاحب نے کہا جی یہ مزاحمتی جو طریقہ کار پی ٹی آئی کا ہے ہم نے وہ ختم کر دیا ہے، اور یہ میں بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ کر رہا ہوں۔ یہ جو یوٹیوبر کر رہے ہیں، جو مزاحمتی طریقہ کار ہے، جو سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا سارا کچھ کر رہا ہے اور ایک بیانیہ بنا رہا ہے، بانی پی ٹی آئی اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور ابھی تک اگر یہ بات، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں افسانہ ہے، ذرائع کے حوالے سے ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں اگر ان کا ربٹل آ جاتا گوہر علی خان صاحب کا تو یہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ ابھی تک اس کا ربٹل انہوں نے
نہیں دیا، بلکہ انہوں نے تو علیمہ خان کی بھی شکایت لگائی ہے کہ وہ بھی جو باتیں کر رہی ہے اس سے بھی جو ٹاکس ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں، جو اعلیٰ حلقوں سے جو بات چیت ہے وہ چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ نہیں، انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے، انہوں نے ایک پرائیویٹ چینل سے گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے مجھے نہ تو کچھ کہا گیا ہے بلکہ کس نے؟ بیرسٹر گوہر نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بہنوں سے منسوب بھی جو بیانات چل رہے ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ میں نے تو نہیں کہا کہ وہ مذاکرات کر رہا ہے، میں تو یہ بیرسٹر کہہ گوہر نے ان کی بہنوں کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ ایسی کوئی بات گفتگو نہیں ہوئی ہے، یہ غلط خبریں چل رہی ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مذاکرات میں از ناٹ آن بورڈ، وہ تو آن بورڈ ہے ہی نہیں۔ باہر تو ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں سارے لوگ، جو سیریس ٹاک ہو رہی ہے اس میں صرف جنرل فیض، بشرا بی بی اور عمران خان، ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ رانا صاحب آپ بتائیے، جنرل فیض کی آج ایڈیشن ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد کل تک تو ہمارے پاس بشرا بی بی تھی، یہ مذاکرات کے چلے بات ٹھیک ہے، ملاقات یہی تو نہیں کر رہی، اس کی وجہ سے باقی سب پر پابندی لگا دی ہے کہ جنرل فیض خود شاید جیل میں ان سے ملنے جا رہے ہیں؟ یہ 3 لوگ نہیں ہیں، چوتھا ایک اور بھی ہے۔ اچھا، وہ کون ہے جی؟ وہ میں ابھی اس کا نام بریک نہیں کروں گا، اگلے ہفتے کر دینا۔ وہ بھی شامل ہے، اچھا، اور اس کے پاس سب سے لیٹسٹ خبریں ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں، شکر ہے کہ ان پہ پیکا نہیں لگتا تو، لیکن یہ کہ کس کی بات کر رہے ہیں راج صاحب؟ یہ پتہ نہیں کنوں لوانا چاہنے نے پیکا اور ٹیکا۔ رانا صاحب نہیں، ایسے نہیں، نام بتائیں، کون ہے چوتھا بندہ؟ نام ہے مطلب پوری خبر بتائیں نا۔ خواہش ہے بھائی دیکھیں، بات یہ ہے صحافی اپنا سورس نہیں بتاتا، وکری گلے کے سورس خود ہی دس دے، خود ہی بول پڑے، وہ میں مجھے، لیکن میں آج جس بیان کو بہت اچھالا جا رہا ہے نا بیرسٹر گوہر صاحب کا، اس میں 2-3 چیزیں بڑی دلچسپ ہیں کہ عمران خان اپنی بہن سے بھی ناراض ہیں اس لیے نہیں ملے، تو کیا بہتر نہیں ہوتا کہ وہ عمران خان صاحب اپنی بہن سے مل کے اور انہیں کہہ دیتے کہ میری ڈیل چل رہی ہے تو آپ ذرا خاموشی اختیار کر لیں؟ اچھا، ہاں، انہوں نے بقول ان کے کہ عمران خان صاحب، بقول ان کے نہیں، جو آج سارا دن نیریٹو چلتا رہا نا وہ یہ تھا کہ جی وہ خان صاحب تو اپنے یوٹیوبر سے بھی ناراض ہو گئے، خان صاحب تو اپنی بہن سے بھی ناراض ہو گئے، خان صاحب تو بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی آج زندہ ہے نا تو صرف سوشل میڈیا کے سر پہ ہے، اگر سوشل میڈیا کو حکومت قابو پا جاتی نا تو یہ لیڈرشپ تو، یہ تو خون دینے والے مجنو تھوڑی ہیں، یہ تو دودھ پینے والے مجنو ہیں، ٹھیک ہے؟ سوشل میڈیا نے عمران خان کا نیریٹو نہیں مرنے دیا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اگر کسی نے نہیں مرنے دیا تو وہ علیمہ خان ہے، جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے سڑکوں پہ آ کے جو بھی ہو سکتا تھا وہ کیا۔ تو یہ بڑی مزہ کا خیز بات ہے کہ خان صاحب اس لیے نہیں ملے کہ علیمہ جو ہے ایک بہن جو اپنے بھائی کے صدقے واری جا رہی ہے، اگر بھائی اسے یہ کہے کہ بھائی دیکھو تم باہر جا کے یہ باتیں نہیں کرنی تو وہ کرے گی، تو ملا دیتے۔ اچھا، دوسری بات اب میں عرض کروں، دیکھیں یہ جو ہے نا کہ ایک نیا نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ مزاحمتی طریقہ کار جو ہے نا وہ ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات میری بات یاد رکھیے گا، یہ قوم جتنی تیزی سے ہیرو بناتی ہے نا اتنی تیزی سے ولن بھی بناتی ہے، اور خان صاحب کو اس بات کا پوری طرح پتہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ کلٹ اپنا ختم کر دیا نا، انہیں بظاہر جو ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے نا، We are using the word cult. جی ٹھیک ہے، کلٹ ہے نا، ہم عام آدمی کے لیے بھی کلٹ ہے نا کہ ہی از اے وارئر، ٹھیک ہے؟ وہ لڑ رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایک نیریٹو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کافی دنوں سے کہ عمران خان کو نواز شریف 2 ثابت کیا جائے کسی طرح، کہ وہ بھی نواز شریف کی طرح ڈیل کر رہے ہیں، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں، انہوں نے کہا جی میری توبہ توبہ، آئندہ میں کبھی کوئی بات کر جاؤں، میں اگر کبھی ایسے کر جاؤں اور مجھے باہر جانے دو، یہ بنا رہے ہیں۔ میرا سوال یہی ہے کہ اگر 2 سال کی سٹرگل کے بعد ایک بندے نے یہی کرنا تو وہ 2 سال پہلے کر لیتا۔ اور ہاں، یہ بات میں اس کو بالکل سیکنڈ کروں گا کہ عمران خان اور طاقتور حلقوں میں کہیں بیٹھ کے کوئی بات ہونی چاہیے تاکہ پاکستان ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور یہ ایک اچھی پوزیٹیو ٹون پہ ختم ہونی چاہیے۔ ماضی میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ یہ قریب آئے لیکن بات نہیں بن سکی، بات اڑی ہوئی ہے 9 مئی کے اوپر، اور اس کا کوئی نہ کوئی درمیانی رستہ نکالنا پڑے گا، نکالنے کے بعد آگے بڑھیں گے۔ پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی آئے گا جب پی ٹی آئی، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بہت سارے معاملات سیٹل ہوں گے۔ اچھا، بات بتائیں، عارف الوی جا کے کیوں نہیں ملتے کس سے؟ عمران خان کو؟ عارف الوی باہر بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں نا، آپ سمجھیں کہ یہ جو ڈیموکریٹک بل آیا ہے نا، اس کے پیچھے
دو لوگوں کی ایفرٹ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ایک عارف الوی، ٹھیک ہے، اور ایک شہباز گل، جنہوں نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا، اور کرنے کے بعد یہ ایک ڈیموکریٹک بل جو ہے وہ آنا ہے یا آئے گا. بخاری ہوں گے، میں تو وہ جو میں جانتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہیں نہ کہیں بننے لگنی چاہیے، اور وہ جو چوتھا بندہ ہے میں اس سے کہوں گا کہ وہ مزید بھی نا انفارمیشن دے ہمیں. ٹھیک ہے جی، آپ کا یہ پہنچ گئی ہوگی ٹی وی اسکرین کے توسط سے کہ چوتھے بندہ بھی مزید انفارمیشن دے. راج صاحب، چوتھا بندے کی تو میں بات نہیں کروں گی، کوئی نام آپ کو پتا ہے تو ڈسکلوز کر دیں، بٹ سٹل کیا گورنمنٹ کو سوٹ کرے گا اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں؟ شہباز شریف تو کسی صورت بھی نہیں چاہیں گے، وہ تو فری ہینڈ نہیں دیں گے کہ ان دونوں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے اندر معاملہ ٹھیک ہو. دیکھیں جی، بات آپ کی درست ہے کہ گورنمنٹ کو یہ نہیں سوٹ کرتا کہ پی ٹی آئی سسٹم میں ان ہو. وہ چاہیں گے ظاہر باہر رہے اور وہ خود ہی کھیلتے رہے، ان کو ساری سچویشن سوٹ کرتی ہے، لیکن ملک کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ اور آگے چل کے ملک کو آپ نے چلانا بھی ہے، اور اس کو آپ ڈیل شیل کا نام نہ بھی دیں تو الٹیمیٹلی ہر بچے کو آپ پتہ ہے کہ یہ ملک پی ٹی آئی یا کوئی بھی پارٹی اس طرح فتح نہیں کر سکتی کہ سارے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر پارٹیوں کے ان کے جھنڈے لگ جائیں اور ساروں کو یہ فتح کر لیں جس طرح انہوں نے کوشش کی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ تو ہو نہیں سکتا، کوئی پارٹی بھی نہیں کر سکتی. تو لہٰذا رستہ نکلنا جب بھی ڈائلاگ سے نکلنا ہے، گفتگو سے نکلنا ہے. اس کو آپ ڈیل کا نام دے لیں، اس کو ملکی مفاد کا نام دے لیں، نیشنل انٹرسٹ کا نام دے لیں، تو الٹیمیٹلی اور یہ چیز ہونی چاہیے. اس میں انا اور یہ اس کو گالی نہیں بنا دینا چاہیے کہ جی وہ فلانا ڈیل نہیں کر سکتا، فلانا یہ نہیں کر سکتا. سوال یہ ہے کہ ملک کو اگر چلانا ہے آپ نے تو آپ نے بیٹھنا ہے. اگر ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو آپ نے ڈائلاگ کرنے ہیں. اگر اس ملک کو کنارے میں لگانا ہے کسی کے تو پھر آپ نے بات چیت کرنی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اسی طرح ڈبونا ہے اور اسی طرح اس کو چیلنجز میں رکھنا ہے تو پھر لڑائی لڑتے رہیں. الٹیمیٹلی دیکھیں لڑائی کی ایک حد ہوتی ہے نا سر، اس سے پھر نکلنے کا راستہ بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ پھر ٹیبل ٹاک کی تو میرا طرف خیال ہے کہ ایگزیکٹلی وہ ٹائم آ گیا، بالکل ٹھیک ہو کہ گیا. اب اس سے نکلنے کا کوئی راستہ دیکھنا ہوگا. کس نے؟ دونوں طرف سے دیکھنا ہوگا، اور وہ دیکھا جا رہا ہے. اب نون لیگ کو کیا سوٹ کرتا ہے، نون لیگ چاہتی ہے نہیں چاہتی، اب اس کو دیکھنے کی بجائے ریاستی، جہاں پہ میرا خیال ہے ریاست کا جو انٹرسٹ ہے نا، ایک سٹیج ہوتی ہے نا جی، ساری چیزوں کو آپ نے ایک لیول کے اوپر لڑائی کو آپ لے گئے تو اس سے آگے پی ٹی آئی نے بھی اپنا زور دیکھ لیا، ریاستی اداروں نے بھی دیکھ لیا، پولیس نے بھی اپنا کام کر کے دیکھ لیا، سب نے دیکھ لیا، حکومت نے بھی دیکھ لیا. اندر جو صاحب بیٹھے ہیں اس کو بھی دوست دشمن کی پہچان ہو گئی. تو اب ملک کو آپ نے چلانا ہے. دیکھیں ٹرمپ کے ساتھ کتنی بڑی لڑائی ہوئی ہے تو الٹیمیٹلی ٹرمپ کو بھی راستہ دینا پڑا. تو آپ کو ایک سٹیج کے اوپر جا کے راستہ دینا پڑتا ہے اور اس کا کوئی سلوشن نکالنا پڑتا ہے. میری اس میں یہ اس کو آپ ڈیل کہہ لیں، کوئی کسی کی عزت بےزتی کی بات کر لیں، جو اندر صاحب بیٹھے ہیں تھوڑا اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، جو باہر ہیں کچھ ان کو ہٹنا پڑے گا، کوئی راستہ تو نکلے گا، ڈیفینیٹلی نکلے گا. ٹھیک ہے، کوئی راستہ تو نکلے گا. ویسے تو یوزلی ہوتا ہی ہے کہ کبھی اکنامک سٹیبلٹی کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ حکومتیں گرائی جاتی ہیں اور بنائی جاتی ہیں. اس ٹائم پہ جس طرح معاشی اشاریے کہے جا رہے ہیں کہ بہت بہتر ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی والے جو مرضی کہیں، تو اس ٹائم پہ آرمی چیف انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ ساری ان کو تو سیٹسفائی نظر آ رہے ہیں کہ یہ حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے، معاشی ترقی بھی چل رہی ہے، باہر سے فورن انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، جیسے کہا جاتا ہے یہ کر بھی رہے ہیں. تو وائی دے وڈ گو کہ وہ عمران خان سے جا کے ڈائلاگز کریں جب ایک گورنمنٹ ان کو سوٹ کر رہی ہے؟ میں ویسے اپنی انفارمیشن کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ پچھلے 3 سال میں کون سی انویسٹمنٹ آئی پاکستان؟ کوئی ایک بتائیں کہ ایم او یوز سائن ہوئے ہیں. ایم او یوز ہوئے نا ابھی؟ ہاں ٹھیک ہے، ایم او یوز ہوئے نا. پریکٹیکلی تو 1 روپیہ بھی نہیں آیا نا. نہیں آیا نا. آئی ایم ایف نے ہمیں 1.1 ارب ڈالر کی قسط دے دی. ٹھیک ہے، یعنی کہ چین نے ہمارا 3 سال کے لیے قرضہ رول اوور کر دیا، سعودی عرب نے ہمیں پھر سے ادھار تیل دے دیا. بتائیں اب یہ انویسٹمنٹ ہے؟ اسے انویسٹمنٹ کہتے ہیں آپ؟ ہے بڑی بات ہے. جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے، آپ اسے انویسٹمنٹ کہہ لیں، چلے میں مان لیتا ہوں. لیکن آن گراؤنڈ حقیقت یہ ہے فضا صاحبہ کہ پاکستان کو جب تک کریڈیبل حکمران نہیں ملیں گے، دیکھیں نا ذوالفقار راحت مسلسل اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ آرمی چیف صاحب کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کی بحالی کے لیے. نہیں آپ بھی کرتے ہیں، بتاتے ہیں تو میں آگے بتاتا ہوں. ہاں وہی نا، وہ چوتھا بندہ مجھے پتا ہے کہ کیسے بنا ہے. تو وہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے ہے جو بین الاقوامی طور پہ بھی کریڈیبلٹی رکھتی ہو. ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی چھوڑ دیں یار، وہ اصل بات یہ ہے
کہ جو عوام کا فیصلہ ہے، یہ ریاست پاکستان، جمہوریہ پاکستان جو ہے، آج سے 1973 کو اس ملک کا آئین بنا تھا اپریل کے اندر، ٹھیک ہے؟ ہم نے آئین بنانے والے کے ساتھ کیا کیا، کیسے اسے پھانسی دی، ہم نے عامر کو اپنے سر پہ کیسے بٹھایا، اسے کیسے روحانی درجے دیے، کیسے اسے ہم نے سیٹل ہونے کرایا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آج بھی ہم یہ نہیں سیکھ پا رہے کہ پاکستان ہو یا دنیا کے کوئی بھی ملک ہو، وہ ڈیموکریسی سے چل سکتا ہے، انصاف سے چل سکتا ہے، عوامی ووٹ کے اعتماد سے چل سکتا ہے، ہمیں یہ بات سیکھنی پڑے گی، سیکھنی چاہیے کہ عوام کا ووٹ ہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے کرنے سے آپ ایک ٹائم بینگ تو آپ کر سکتے، مجھے کوئی ذاتی کسی سے کوئی پرخاش نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ یہ میں نے ماضی شہباز شریف صاحب اپنے آپ کا نام تاریخ کے ان ویلنز میں لکھوا رہے ہیں جنہیں کبھی بھی اچھے اس میں نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ڈیموکریسی کو جو رد کرے گا نا کسی بھی شکل میں، اسے کبھی بھی تاریخ معاف نہیں کرتا۔ اب جی یہ بات ہے نا، ہر پارٹی کی ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ 2018 میں پھر وہ یہ کہیں گے کہ میں نے تو وہ آپ کو بتائی جو بی اے میں لکھی ہوئی ہے، دیٹ کوڈ بی ڈیبیٹیبل، وہ پھر 2018 جو بی اے کی کتاب میں لکھی ڈیموکریسی میں نے تو وہ سنائی ہے 2018 1973 کی آئین کی جو ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ہے اس پر تو کوئی کرتا نہیں ہے، ہر پارٹی نے اپنی اپنی ڈیفینیشن اٹھائی ہوئی ہے۔ 18 والے کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے مینڈیٹ چوری کیا، اب 2024 میں کہتے ہیں جی نون لیگ نے مینڈیٹ چوری کیا، تو سب کی ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ ایک بریک پر مجھے جانا ہے، اسٹے ود اس۔ بلوچستان کے اندر اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے بعد سچویشن جو ہے وہ بڑی مختلف ہے، اور وہاں پر بہت سی ایسی اختر مینگل تمام پارٹی دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے حقوق کے لیے دھرنا دے رہے ہیں، لیکن بلوچستان حکومت کے ترجمان وہیں کی جماعتیں، جب انہوں نے آج میڈیا ٹاک کیا تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بھی وہ لوگ بولے ہیں، اور اب جو عبدالمالک کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف سے کل، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف اب انٹروین کریں گے اور وہ بلوچستان کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، حالات کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو ایک طرح سے نواز شریف کی واپسی بھی ہے، کیونکہ ابھی تو وہ بیلاروس جا رہے ہیں، بیلاروس سے وہ لندن جائیں گے، لندن سے جب وہ واپس آئیں گے تو پھر بلوچستان کے مسئلے کو دیکھیں گے۔ انہوں نے بھی کہا پہلے یہ خود تھک تکا لے، اس کے بعد میں آ کے معاملات کو سنبھالوں گا۔ تو ایک طرح سے ان کی کیا واپسی ہونے جا رہی ہے؟ راج صاحب، نواز شریف کی ریٹرن جو کم بیک ہوگا اور ان کی کتنی سے ہے بلوچستان اسمبلی کے اندر، اور پلس اب یہ جو منرلز ہو رہی ہیں، زیادہ منرلز تو ہیں ہی بلوچستان میں اور کے پی کے اندر، جب حالات ہی وہاں پر بہتر نہیں ہوں گے تو پھر ہم بیرونی انویسٹرز کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے؟ دیکھیں جی، کچھ لوگ جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس کو منرلز کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا، اور کہتے ہیں کہ جی موجودہ جو ایمرجنسی ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے یہ منرلز کا جو موجودہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ اس کی وجہ ہے۔ حالانکہ اس کا اس سے کوئی دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک ایجنڈا بیسڈ موومنٹ چل رہی ہے جو انڈین سپانسرڈ ہے، جو افغانستان سے مانیٹر ہو رہی ہے، کنٹرول ہو رہی ہے، جو باہر سے کنٹرول ہو رہی ہے، اور وہاں پہ پیسہ آ رہا ہے ایسے لوگوں کے اکاؤنٹس کے اندر، ان لمیٹڈ اماؤنٹ آ رہی ہے، اور اس کو حکومتی ادارے مانیٹر بھی کر رہے ہیں۔ ایون مارنگ کے اکاؤنٹس کے اندر کروڑوں روپے آیا ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پیسہ کہاں کہاں سے لینڈ ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس مومنٹ کی روٹس باہر ہے۔ اب وہاں پہ مینگل صاحب کہاں انٹر ہوتے ہیں اور جو نواز شریف صاحب کی انٹری ہوئی ہے اس کے ریزلٹس کیا ہیں، یہ ہے بیسیکلی $1 ملین کویسچن۔ وہاں پہ کچھ عرصہ سے جو بلوچستان میں مومنٹ چل رہی ہے اس میں جو وہاں پہ بلوچ لیڈرز تھے یا بلوچ ٹرائبل لیڈرز تھے وہ تھوڑے irrelevant ہو گئے، اور اس کی وجہ سے یہ مومنٹ چلی گئی ہے تھوڑی انتہا پسند لوگوں کے ہاتھوں میں، نوجوانوں کے ہاتھوں میں، مارنگ ٹائپ کریکٹرز کے ہاتھوں میں۔ تو اب مینگل صاحب وہاں پہ انٹر ہوئے ہیں کہ وہ اپنی سروائیول کے لیے، ریوائیول کے لیے کوئی ٹرائی کریں، اور چونکہ وہ کامپرس لیڈر کے طور پہ جانے جاتے ہیں ان کی پارٹی، تو وہ بھی پولیٹیکلی فارغ ہو گئے تھے اور وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں بنیادی طور پہ، لیکن ان کو اس کا رسپانس کو بہت زیادہ نہیں ملا۔ وہ تو ان کو اینٹی اسٹیٹ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ تو ظاہر وہ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ نواز شریف صاحب کی انٹری ہوتی ہے، مالک صاحب جیسے لوگ، ریسانی صاحب جیسے لوگ، اچکزئی صاحب جیسے لوگ جو وہاں پہ میٹر کرتے تھے، یہ سارے اس لڑائی میں ریلیونٹ ہو گئے۔ نواز شریف صاحب کی جب انٹری ڈلتی ہے اس میں تو مالک صاحب کو وہ بلواتے ہیں، ان سے ملتے ہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف ایک واحد قدآور ایک لیڈر پاکستان کے اندر ہے. عمران خان صاحب تو جیل کے اندر ہیں. جو باہر لوگ ہیں اس میں نواز شریف صاحب کی ایکسیپٹنس وہاں پہ ہے قوم پرست لوگوں کے اندر, تو اس لیے وہ اب ایکٹیو ہوئے ہیں یا ان کو ایکٹیو کیا گیا. تو اس کے مجھے لگتا ہے کہ ریزلٹس بہت بہتر نکلیں گے. ٹھیک ہے. جو زرداری صاحب کی آپ نے بات کی, یہ درست ہے کہ زرداری صاحب وہ بلوچ خود, ان کی بھی ایکسیپٹنس ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں وہ بیماری کے چکر میں وہ نہروں کا ایشو ہے, بلوچستان کا ایشو ہے, دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو انہوں نے الگ رکھا ہوا ہے. اور نواز شریف صاحب اس میں ایکٹیو ہوئے ہیں, حالانکہ وہ باہر جا رہے تھے. اب شاید اس دورے کے دوران انہوں نے اس کو ایڈجسٹ بھی کیا کہ وہ بلوچستان کا وزٹ بھی کریں گے. اچھا. تو وہ وزٹ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ موومنٹ, وہ جو وہاں پہ سچویشن تھی, جو وہاں پہ لوکل لیڈرز کے ہاتھ سے نکل کے مزاحمتی لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی تھی, وہ واپس دوبارہ آ سکتی ہے ایسے لیڈرز کے جیسے معتدل قسم کے لیڈرز ہیں. مثلا مالک صاحب ایک اچھے لیڈر ہیں, پرو پاکستانی نیشنلسٹ ہیں. تو ایسے لوگ جب تک ریلیونٹ ہو گئے تو وہاں پہ چیزیں چلیں گی. لیکن آخری بات جو کہا جا رہا ہے نا کہ وہاں پہ مزاحمت کو اس لیول کی ہو گئی ہے, پتہ نہیں اتنے ضلعوں کو کاٹ دیا گیا ہے, یہ کر دیا گیا, وہاں پہ یہ مزاحمتی لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. وہاں پہ محلے وقوع اس طرح کا ہے, پہاڑ ہے, علاقہ اس طرح کا ہے, یہ کچھ بھی نہیں وہاں پہ کر سکتے. اور یہ مومنٹ کو پہلی دفعہ نہیں ہوئی. یہاں پہ ہمارے بہت سارے دوست ہیں جس میں ہمارے کوئی اینکر بھی ہیں سینئر, وہ بھی بندوقیں اٹھا کے یہ جہاد کر چکے ہیں اور آج کل وہ بڑے اچھے بچے بنے ہوئے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے اس میں کام کر کے دیکھ لیا, لیکن سٹیٹ کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتے. سٹیٹ کے اگینسٹ تو واقعی کوئی نہ کسی کو جانا چاہیے نہ اس ایکسٹینٹ پر, لیکن یہ جو ٹریزن ہے وہ تو ہر چیز پر ہونا چاہیے نا. ان لوگوں کو بھی بٹھا کے بات کرنی چاہیے. اب نواز شریف ایک طریقے سے اپنا رول ادا, کس طریقے سے ان کا وائٹل رول کیا ہو سکتا ہے, کیسے وہ منا سکتے ہیں ان کو؟ کاش میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جاتے. اچھا. تو ان کے پاس ایک مینڈیٹ بھی ہوتا مذاکرات کا اور کوئی فیصلہ کرنے کا بھی. لیکن بدقسمتی سے اب پتہ نہیں بیچ میں کیا کسی نے گاٹی ڈالی کہ وہ میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بن سکے, اور پاکستان نے گولڈن اپورچونٹی مس کر دی اپنے مسائل کے حل کی. اب میاں صاحب کے پاس ویسے تو کوئی مینڈیٹ تو نہیں ہے, اور اگر وہ کسی ذاتی حیثیت سے جاتے ہیں وہاں پہ تو وہ دوسری بات ہے. لیکن میرا سوال تو یہ کہ پچھلے 40 سال سے آلموسٹ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بھی ہیں حکمران, کبھی وہ پھر بیچ میں کوئی گیپ, پھر وہ, تو انہوں نے کیوں نہیں ہے اپنے دور میں بلوچستان کا مسئلہ حل کیا؟ یہ بلوچستان کا مسئلہ ہر دفعہ اسی طرح کیوں کھڑا رہتا ہے؟ آخر ہم ہر دفعہ یہ بات کیوں سمجھتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں گا اتھے, جی کوئی گل ہی نہیں گی, ٹھیک ہے نا, اور کوئی ایسا نہیں ہے. حالانکہ گراؤنڈ ریالٹیز بہت ڈیفرنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی پاک افواج کو جو وہاں پہ امن و امان کو بھی اور پاکستان کی ریاست کی رٹ کو بھی قائم رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے اور جدید اسلحے سے لیس وہ جو دہشت گرد ہیں ان کا بڑی پامردی سے مقابلہ کرتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ کیوں نہیں ہم پچھلے 50 سال میں اس کا کوئی سیاسی حل نکال سکے؟ کیوں ہم سے مسٹیک ہوتی ہے؟ ہم اگر آج وہ اچک زئی صاحب نہیں مینگل صاحب اگر کر رہے ہیں تو کیوں ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں سے کہلوا رہے ہیں کہ یہ تو ملک دشمن ہے؟ آخر کب تک ہم یہ سرٹیفکیٹ بانٹتے رہیں گے؟ کب تک جو شخص اگر کوئی بات اپنی آزادانہ کہنے کی کوشش کرے گا اس پہ یہ ٹھپا لگاتے رہیں گے کہ یہ تو وطن دشمن ہے؟ ہمیں کب جو حقیقتیں ہیں انہیں سمجھنے کی طاقت ہم میں آئے گی؟ میں نے تو 35 36 37 سال ہو گئے مجھے صحافت کرتے ہوئے. میں نے تو وہاں بلوچستان میں ایسے بھی ڈرامے دیکھے کہ وزیر اعظم صاحب وہاں پہ گئے ہیں ملنے کے لیے, تو ان کا ہیلی کاپٹر کا اے سی تک وہ کیا ہوتا ہے اے سی کا, میں تو غریب آدمی ہوں, میں نہیں پتا, وہ پکھے بھی نہیں بند کیتے کہ انہوں نے جا کے شکل دکھانی اور واپس آ جانا ہے. آپ اگر اس طرح لیں گے, زرداری صاحب نے تو جا کے وہاں پہ بڑی تقریر کی تھی میں بلوچ ہوں اور میں یہ کر دوں گا, نواز شریف صاحب نے بھی 10,000 دفعہ وہ تقریر کی ہے. اچھا, تو اگر آپ نے تقریروں سے حل کر نکالنا ہے تو نکالنے. ویسے میاں صاحب کی پاکستانی سیاست میں واپسی مجھے اچھی لگ رہی ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں واپس آئیں, اپنا کردار ادا کریں, بلکہ وہ ان کے پاس ایک دی بیسٹ اپرچونٹی ہے. اگر وہ یہ بات کا اعلان کر دیں کہ یہ جو سیاسی نفرت اور انتقام ہے نا اسے ختم کر دیا جائے, روک دیا جائے یہیں پہ, اور ڈائلاگ کے اوپر بات کی جائے, اور وہ یہ کہہ دیں
کہ کوئی سی بھی سیاسی جماعت ہے اس سے میرے جتنے مرضی سیاسی اختلافات ہیں اگر ان کے ساتھ نہیں جو اسلحے اٹھا کے پہاڑوں پر چڑھ گئے ہیں تو ان سے کیا ہی ڈائیلاگ کریں گے آپ بتائیں؟ میں پاکستان کے پوری پولیٹیکل سسٹم کی بات کروں گی یا نواز شریف صاحب کے حوالے سے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس مینڈیٹ رکھنے والی حکومتیں نہیں ہوں گی نہ بڑے ڈیسیژن نہیں کر سکتی. آئی اگین سیڈ کہ بھئی ہماری پاک فوج جو ہے وہ وہاں پہ ایک محاذ پہ نہیں وہ 100 محاذوں پہ ہماری حفاظت کر رہی ہیں. آئی سلوٹ دیم. لیکن ریاستوں کے مسائل کا حل سیاسی ہوتا ہے اور اسے سیاسی کے طور پہ حل کرنا چاہیے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اچھا جی، سیاسی طور پر راحت صاحب حل کرنا چاہیے. اب سیاسی طور پر سیاسی لیڈرشپ بھی آ گئی ہے تو بھی آبجیکشن ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی بالکل رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، سیاسی مسائل ہیں تو سیاسی طریقے سے حل ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں پہ مسلح جدوجہد ہوگی ریاست کے خلاف تو وہاں پہ ان کا جواب تو دینا پڑے گا اور ریاست کو اسی انداز میں جواب دینا پڑے گا. اور جو کچھ جعفر ایکسپریس میں ہوا اور جو کچھ ان کا پلان تھا، اور ان کا پلان ایگزیکٹلی یہ تھا جس طرح بمبئی کے اندر آپ نے دیکھا کہ 2 دہشت گرد گھس گئے تھے اور کتنے دن ڈرامہ چلتا رہا، پوری دنیا دیکھتی رہی. لیکن راحت صاحب دیکھیں نا ان کی بیسک رائٹس جب نہیں ملیں گے، سوئی کے مقام سے گیس نکل رہی ہے اور وہیں پر گیس نہیں ہے، تو اب اس کو تو پولیٹیکلی سولف کیا جا سکتا ہے. نہیں تو آپ ان کے لیڈر سے بات کریں نا کہ جو پیسے لے کے کھا جاتے ہیں بجٹ، وہ کیوں سڑکیں نہیں بناتے؟ وہ سارا بجٹ لے کے اپنی جیبوں میں ڈال کے کھا جاتے ہیں، تو ان کے خلاف کریں. وہ پاکستانی مزدوروں کو کیوں مار رہے ہیں؟ پنجابی کو ایک ایک کا شناختی کارڈ چیک کر کے کیوں مار رہے ہیں؟ کیوں مار رہے ہیں؟ میرے اس مزدور کا کیا قصور ہے بیچارہ جو روزی کمانے کے لیے جاتا ہے؟ وہ ان سے پوچھے کہ جو ان کے پیسے ان کا بجٹ کھا جاتے ہیں، جن کو ریاست پاکستان پیسہ دیتی ہے اور جو سوئی کی رائلٹی لے کے ارب پتی خرب پتی ہو گئے. تو بیسیکلی یہ ریاست کو گالیاں دینے کا کلچر ختم ہونا چاہیے، اور جو لوگ ان کے حقوق کے نام پہ دیہڑیاں لگا رہے ان سے سوال ہونا چاہیے. اچھا ان سے سوال کیا ہو رانا صاحب، یہ کوئی گورنمنٹ چاہے پیپلز پارٹی چاہے پی ٹی آئی چاہے نون لیگ، سب نے اپنی اپنی باری لے لی، کسی نے پکڑا ان کو، کسی نے گربان میں ہاتھ ڈالا. آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے کہ اگر وہ پیسے کھا جاتے ہیں تو ہم انہیں کیوں دیتے؟ وفاق براہ راست کیوں نہیں کرتی؟ وہ بلوچستان میں تو ہماری کافی گریپ ہے، ہم جب چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ، اور ہو رہا ہے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوئے اور اس میں الیکشن کے اندر جس قیادت کو آپ سامنے لے کے آئے، ٹھیک ہے، وہ کیوں نہیں جا کے پھر اگر وہ الیکٹڈ ہے اور ریپرزینٹیٹیو ہے تو وہ جا کے ان سے کیوں نہیں بات کرتی؟ ترجمانی کرے نا. پھر وہی والے میری بات آ جاتی ہے جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ سیاسی انصاف نہیں کریں گے تب تک مسائل کھڑے رہیں گے. اس کا حل سیاسی ہونا چاہیے، اور پھر بلوچستان والوں کو بھی اتنی ملنی چاہیے ہے چیزیں، حقوق ان کے اتنی ہونے چاہیے جیسے پورے پاکستان میں باقی لوگوں کو ملتے ہیں، تبھی تو وہ پھر ان کو کم حقوق ملنے کی وجہ سے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. مجھے جانا ایک بریک پر، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو فلسطین کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. فلسطین کی اس وقت جو صورتحال ہے اس پر تمام علماء کرام اکٹھے ہو گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے بھی اس پر گفتگو کی ہے، مفتی تقی عثمانی نے بھی اس پر گفتگو کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جہاد ہے اور جہاد کے لیے تمام لوگ باہر نکلے، ہم حماس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ان کی گفتگو سنیں. بالکل ٹھیک ہے، اسلام کا معنی بھی یہی ہے، بات بھی انہوں نے ٹھیک کی ہے. راحت صاحب تقی عثمانی کی گفتگو بھی سنی ہے. فلسطین کے جہاد میں ہم پریکٹیکلی تو حصہ لیں یا نہ لیں، ایٹ لیسٹ جو ان کی مصنوعات ہیں ان کا تو بوائیکاٹ کر سکتے ہیں نا، کہ وہ استعمال نہ ہو. یہاں بوائیکاٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں وفد امریکہ جا رہا ہے کہ ہم پر ٹیرف نہ لگائیں. دیکھیں جی فلسطین کے مسئلے کا اگر جائزہ لیا جائے اوورآل تو اب تک صرف اگر امریکہ کو آپ دیکھ لیں کہ امریکہ نے 1948 سے ان کو امداد دینا شروع کی ہے، اور 1948 سے لے کے اب تک امریکہ نے $158 بلین اسرائیل کو دیا، ٹھیک ہے، جس میں $3.8 بلین سالانہ فوجی امداد اس کے علاوہ ہے. 2024 کے اندر جب غزہ کے اوپر دوبارہ سے انہوں نے حملہ کیا تو اس پہ $بلینز جو دیے اور ہتھیار دیے وہ اس سے الگ ہے. یعنی پوری غیر مسلم دنیا اس کے پیچھے کھڑی ہے. اب مسلم دنیا کی طرف آپ آ جائیں اور اس فتوے کی طرف آ جائیں. فتوے تو ہم نے بہت دیے، لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو قطر نے ابھی ریسنٹلی $100 پر فیملی ایک دیے، اور اس سے پہلے $1.5 بلین صرف قطر نے دیے تھے، اور ایران نے تھوڑے سے پیسے دیے تھے، یا سعودی عرب نے وہاں پہ پیسے دیے تھے UN کے تھرو.
ٹھیک ہے. اتھارٹی کو جب تسلیم کیا گیا تو انہوں نے کچھ پیسے دیے. یعنی مسلم دنیا مالا مال ہے وسائل کے ساتھ، لیکن وہ وہاں پہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. آج ٹرمپ کی جو نئی حکومت آئی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ جو بھی امریکہ کا نیا صدر آتا ہے، جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. وہ اپنے مقصد کے ساتھ، ٹارگٹ کے ساتھ، مسلم دشمنی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور $بلین وہاں پہ دیتی ہے اور اپنے خزانوں کا منہ کھول دیتے ہیں اسرائیل کے لیے. لیکن مسلم دنیا سوائے بددعاؤں کے، سوائے جمعہ کے دن میں ان کو برا بلا کہنے کے علاوہ پریکٹیکلی کر ہی کچھ نہیں رہے. اب آ گئی فتوے کی بات. تو یہ فتویٰ بنیادی طور پہ IUMS ایک آرگنائزیشن ہے، انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرس، انہوں نے بیسیکلی فتویٰ دیا ہے کچھ دن پہلے. اسی کے تناظر میں آج پاکستانی علماء نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ٹھیک ہے کہ جی اب فرض ہو گیا ہے کہ ان کی اشیاء کا بائیکاٹ بھی کریں اور آپ ان کے حوالے سے مالی اور جانی طور پہ جہاد بھی کریں. اور ساری مسلم دنیا کو انہوں نے جھنجھوڑا بھی ہے اور جگایا بھی ہے. لیکن اب اس پہ گورنمنٹ پاکستان مکمل طور پہ اس پہ کوئی رسپانس نہیں آیا. اسرائیل کا رسپانس آ گیا ہے، دنیا کا اور رسپانس آ گیا ہے، اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. لیکن مسلم دنیا کا جو رسپانس آنا چاہیے تھا وہ ابھی تک بدقسمتی سے نہیں آیا. غزہ کو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بنا دیا گیا اور وہاں پہ اب بھی جس طرح شیلنگ بے رحمی کے ساتھ ہو رہی ہے اور وہ بم اتنے بڑے بڑے مار رہے ہیں کہ انسان بھی فضا میں اچھل رہے ہیں، اور جس طرح وہ تباہی اور بربادی پھیلا رہے ہیں، وہ انسانیت کے خلاف اس سے گنونا فعل دنیا میں ہو نہیں سکتا، جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. ایون ان کے جو کیمپس وہاں لگے ہوئے زخمیوں کے وہ بھی اڑائے جا رہے ہیں، اسپتال بھی اڑائے جا رہے ہیں. تو مسلم دنیا کا OIC ہے وہ مردہ گھوڑے کی طرح بس پڑی ہوئی ہے. مسلم حکمران ہیں وہ بالکل خاموش ہیں. بس اس کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے. اور یہ جہاد کا جو فتویٰ ہے یہ ایک بڑا بروقت فیصلہ ہے. ٹھیک ہو گیا، جہاد کا فیصلہ بڑا بروقت فیصلہ ہے. اب ٹھیک ہے، آپ ایک طریقے سے بوائیکاٹ کریں اور اپنا پریزنس ہی شو کرنی ہے نا کہ ہم ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے. لیکن ہم مطلب آگے گریجولی صحیح لیول پہ جا کے ان کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے. وائی امریکہ سپر پاور ہے لیکن اس پر سارے یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، بیکاز وہ سب سے آگے ہیں ٹیکنالوجی میں. ہم ان کی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. ہاں، ہم کہاں ہیں؟ ہمارے پڑھائی کدھر ہے؟ وہ جب یہ اعلان کر رہے تھے کہ یہ یہودیوں کی پروڈکٹ جو ہے اس کا بائیکاٹ کریں، تو جو وہ مائک اور ایڈریس سسٹم تھا وہ کس کا تھا؟ اور وہاں پہ جو الیکٹریسٹی کا سسٹم تھا وہ کہاں کا بنا ہوا تھا؟ دیکھیں، ایک شعر ہے کہ بجھ بھی چکی یہ شمع، جل بھی چکے پروانے، اب خاک اڑانے کو بیٹھے ہیں تماشائی. وہ ایک جملہ میں نے سنا اور یقین کریں کہ میری روح کانپ کے رہ گئی جب ایک فلسطینی نے اپنی بچی نوزائیدہ شہید بچی کو ایسے اٹھا کے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا یہ دیکھ لیں ہم نے آپ کی محبت کے لیے کہاں تک چلے گئے اور یہ امہ آپ کی کہاں کھڑی ہے. ہم کب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ بچی کا جملہ بالکل ٹھیک تھا کہ یا رسول اللہ ان کی یہ مسلم حکمرانوں کو آپ نے اپنی شفاعت نہیں دینی. ان کو جس طرح اسرائیل نے نہیں مارا، ان کو مسلمان حکمرانوں نے مارا. ان کی بے حسی بے شرمی نے مارا، ان کی بے غیرتی نے مارا. ادروائز اتنا سا اسرائیل ہے. آپ امریکہ کے آگے اتنا خوف زدہ ہو گئے کہ آپ نے اسے سمجھ لیا کہ یہی سب کچھ ہے، خدا ہے یہ. کیا امریکہ کو ناکو چنے نہیں چبوائے لوگوں نے؟ کیا ویتنام میں اسے ذلیل کر کے نہیں نکالا؟ کیا افغانستان میں اسے ذلیل کر کے نہیں نکالا؟ آپ اتنے خوفزدہ ہو گئے یار کہ ڈرتے ہیں آپ بات کرتے ہوئے، آپ کے ہونٹ کانپ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے حرم میں جو عیاشی ہیں وہ نہ ختم ہو جائیں. میں یہ فتوے شتوے یہ وہ سارا کچھ، کتنی باریک بات ہے کہ جناب ایک طرف فتویٰ دے رہے، ایک طرف آپ کہہ رہے کہ انہی عمارتوں میں پتھراؤ کر کے انہیں نہ توڑیں، وہ ان کو نہ یوں کریں. بھائی بات یہ کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کی قبریں بنا دی، جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کی نسل ختم کر دی، ان کے لیے ہمارے اندر ابھی بھی بڑی محبت ہے، بڑی کروٹیں لے رہی ہے. وہاں جائیں، جا کے دیکھیں. میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ اس نے ایسے برگر پکڑ رکھا تھا بچی نے برگر کے نام پہ، اور خدا کی قسم گھاس تھی اس کے اندر، اسے گھاس کھا رہی تھی وہ.
ایک بچہ میں نے اس کا ویڈیو دیکھا کہ اس کے خالی برتن تھا, اور کیا بات تھی اس بچے کی, 110,000 یہ مسلم حکمران اس بچے کے ایک مسکراہٹ پہ قربان ہے. اس بچے نے ہنس کے کہا, اس نے کہا کہ نہیں یہ کھانا, انہوں نے کہا جب جہاد کرتے, جب مقابلہ کرتے تو بھوکے بھی رہ لیتے. یہ اتنا سا بچہ تھا جس نے یہ کہا تھا. یہ سب بے شرم OIC, یہ حکمران, یہ سارے کچھ جو ہیں. لیکن میرا یہ یقین ہے کہ روز قیامت ان لوگوں کے گلے کے اندر جو ہے نا وہ ڈلی ہوں گے, انہیں کھینچا جا رہا ہوگا. یہ قاتل ہیں اصل غزہ کے بے بس مسلمانوں کے. رانا صاحب دیکھیں, ہم پاکستان تو پھر چلے اتنی کو بڑی اکانومی, گروئنگ اکانومی نہیں, ہم اسلام کا قلعہ ہیں بھائی. ٹھیک ہے اسلام کا قلعہ ہے, لیکن سعودی عرب ہے, پھر بہت بڑے ممالک ہیں, ایٹم بم ہے ہمارے پاس, ایٹم بم ہے. لیکن ہمارے جو بڑے ممالک ہیں, جو جیسے کویت کا آپ کہہ رہے ہیں, UAE ہے, مطلب اس طرح کے لوگ جو کہ اکنامکلی بڑے گرو کر رہے ہیں, وہ کوئی اپنا ایران نے کچھ پیسے ویسے میں کوئی اس کو کرنی نہیں کہ ہم کیا چڑھ جائیں اور ان پر اٹیک کر دیں. ایٹ لیسٹ ٹیبل ٹاک کی طرف تو آ سکتے ہیں نا, ان سے بیٹھ کے ڈسکشن تو کر سکتے ہیں. لاسٹ ڈیز میں آپ کو یاد ہے سعودی عرب نے کہا بھی تھا کہ 2 اسٹیٹ تھیوری کی طرف ہم جا بھی رہے ہیں, کوئی سوچ بھی رہے ہیں اس طریقے سے. وہ سارے معاملات ختم ہو گئے, بیچ میں رہ گئی. دیکھیں جی, مسلم دنیا جتنی بھی مسلم عوام ہے, انہوں نے تو بڑا ثابت کیا, بیچاروں نے جلسے جلوس بھی کیے, مظاہرے بھی کیے. لیکن جو سٹیک ہولڈر بنتے ہیں, ٹھیکیدار بنتے ہیں اسلام کے, وہ سارے چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. اور مسلم حکمران جو ہیں موسٹلی تو ویسے ہی تسلیم کر چکے ہیں اسرائیل کو, اور وہ اپنے اپنے مفادات کے اتنے اسیر ہو گئے ہیں کہ ان کو وہ بچے نظر ہی نہیں آ رہے. OIC کا ایک رول ہو سکتا تھا, لیکن وہ بدقسمتی سے نہیں ہے. اور پاکستان اس میں ایز اے اسٹیٹ اس میں کوئی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. جماعت اسلامی ہر دفعہ مظاہرے جلوس کرتی تھی, آج کل وہ بھی پتہ نہیں تھوڑی چھٹی پہ ہے. تو جہاں جہاں سے وائس ریز ہو سکتی ہے, ایون آپ حیران ہیں, میں تو حیران ہوتا ہوں اس پہ کہ جو مسلم نہیں ہیں ان ممالک کے اندر اتنے خوفناک مظاہرے ہوئے ہیں, اور وہاں کی عوام نے ثابت کیا کہ یار انسانیت چیز کیا ہے. ہم سے زیادہ مظاہرے کیے انہوں نے. لیکن ہمارے حکمران جہاں پہ فیصلہ ہونا ہے کہ اسرائیل کو آپ نے روکنا کیسے ہے, یا تو فوجی طریقے سے روکنا ہے جہاد کے ذریعے, یا فائنینشلی, دونوں طریقے سے میں آپ رانا صاحب عوام تو نہیں کر سکتے نا, یہ حکمران کر سکتے ہیں. اور حکمران آپ بے حسی آپ کے سامنے. بالکل ٹھیک ہے, بے حسی ہے جی. ہم بے حسی کو مطلب اب آج بھی جو کیا ہے, ہم کسی لیول پہ جا کے ان کو تب بات کریں جب ہم دونوں برابر کے ہوں. ایک وہ جن سے ہم قرضہ لے رہے ہیں, جن سے ہم پیسے لے رہے ہیں, جو ہمیں سب کچھ دے رہے ہیں, ہمارے منہ میں ٹھوس بھی رہے ہیں, ان کو ہم آنکھیں دکھائیں گے. بات سنیے, ہم لے رہے ہیں نا قرضہ, سعودی عرب تو کتنے ٹریلین ڈالر دے رہا ہے سعودی عرب, یہی بات تو میں کر رہی ہوں, امریکہ کو, ٹھیک ہے نا. وہ اس گنڈے کو پال رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس بدماش بدمست ہاتھی کو پال رہے ہیں, وہ سر پھرے ٹرمپ کو پال رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, جو پاگل پن کی حد تک چلا گیا ہے, جس کی نظر میں انسانی اور خاص کر کے مسلمان خون کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان کو تو ہم پال رہے ہیں مسلمان, ہمارے پیسے سوئس اکاؤنٹس کے اندر, ہماری اکانومی مسلمانوں کی جو ہے پیٹرول کی اکانومی سے دنیا چل رہی ہے, ہم انہیں پال رہے ہیں ان گنڈوں کو, ٹھیک ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بٹ ٹھیک ہے, پاکستان کا میں مانتا ہوں, آئی انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے, کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ لیکن ہم اس پوزیشن میں کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے ہم غریب ہیں تو میرے حکمران امیر کیوں ہے؟ میرا بچے کا فیوچر کچھ نہیں ہے تو تمہارے حکمرانوں کے بچوں کے اوپر کھربوں پتی کیسے بن گئے؟ میرا بچہ اگر لور لور پھر رہا ہے نوکری کے لیے تو تم اس ملک کے بادشاہ کیسے بن گئے؟ تو پھر جب کرو گے تو پھر یہی ہوگا جو سامنے آ رہا ہے. یعنی ٹرمپ کی ایک وزٹ کے اوپر سعودی گورنمنٹ $600 بلین دینے کو تیار ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا آدھا ہی دے دے ادھر, تو ویسے ہی نہیں. اب جب دوبارہ مذاکرات ہوں گے اور اللہ کرے کوئی معاملہ حل ہو جائے, تو اس کے بعد دیکھیے گا یہ جو اسٹیبلش اکانومیز ہیں جو مسلم کنٹریز کی, انہوں نے ہمیشہ یہی تو کیا ہے, ریہیبلیٹیشن کے نام پر کچھ اربوں ڈالرز دے دیں گے اور کہیں گے کہ دوبارہ سے غزہ کو اور اس کو آباد کر دو. پریکٹیکلی جا کے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اللہ حافظ.